الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے زبان کی حفاظت، کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کیسے کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں کیسے رکھیں، اس زبان سے ہم اچھی باتیں نکالیں اور بری باتوں سے اجتناب کریں۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے وَقُلْ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ لوگ یہ بات بتا دیجئے، وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے لِعِبَادِي، میرے بندوں کو، یقول التی، کہ یہ
وہ بات اس زبان سے اس منہ سے نکالے، وہ الفاظ اس منہ سے نکالیں، یہ احسن کہ یہ خوبصورت ترین ہو۔ احسن، احسن ایک حسن ہے اور ایک اس سے اوپر درجہ، آخری درجہ احسن۔ حسن خوبصورت، اچھا، احسن اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اس سے بھی زیادہ اچھا، اچھے سے بھی اچھا۔ کہ میرے پیارے ان میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ یہ بہترین سے بہترین بات اس منہ سے نکالے۔ یہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا ہے کہ میرے بندوں کو یہ پیغام دیجئے۔ پھر ساتھ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان یہ ان کو لڑانا چاہتا ہے۔ شیطان ان کو خراب کرنا چاہتا ہے، ان کو بگاڑنا چاہتا ہے، ان کو لڑانا چاہتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے ذریعے سے مروانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، کہ یہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ انسان کا دشمن شیطان ہے۔ شیطان کی وجہ سے ہی، سبب سے ہی انسان جنت سے نکلا تھا، اور انسان ہی کی وجہ سے شیطان ذلیل و رسوا ہوا تھا۔ شیطان اس کو زبردستی جنت سے نکالا گیا تھا، اس کو ملعون قرار دیا گیا تھا، اس کو رجیم قرار دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس نے وہاں سے دشمنی شروع کر دی۔ پھر اس نے انسان کو نکالا، اگرچہ انسان کا آنا تو دنیا کے لیے تھا، لیکن ذریعہ وہ بن گیا۔ جس طرح انسان پر موت آتی ہے نا، یہ موت تو آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے، چاہے آدمی صحت مند، تندرست، زبردست صحت والا کیوں نہ ہو، لیکن جو لمحہ مقرر ہے اس لمحہ موت نے آنا ہے۔ اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں مرا، خیریت تو تھی؟ تو آگے سے ہم کہتے ہیں بیمار تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، یہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ یہ وجوہات پھر ہم بتاتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، یہ وجوہات ہوتے ہیں۔ تو انسان نے اس دنیا میں آنا تھا، یہ انسان یہ اللہ نے بنایا ہی اسی دنیا کے لیے تھا۔ یہ انسان اس دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اسی انسان کے لیے ہے، اور اسی کے لیے تو اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں انسان بنانے والا ہوں۔ اور شیطان کو یہ برداشت نہ ہوا۔ انسان کو اللہ نے اس زمین میں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ خوبصورت باتوں کے لیے، خوبصورت کاموں کے لیے، خوبصورت اخلاق کے لیے، خوبصورت کردار کے لیے۔ اسی لیے تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرے۔ حسنہ وہ احسن ہے، یہاں پر حسنہ ہے۔ یہ حسین نون، حسن، حسن، حسن ہر کسی کو پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرے۔ خوبصورتی ہر کسی کو پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ طہارت پسند لوگ یہ اللہ کو پسند ہے۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرے۔
لوگوں سے اگر ہم کلام ہونا ہے تو بہترین طریقے سے ہونا ہے، اور یہی حکم اسی آیت میں ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ اچھی باتیں کیا کریں۔ زبان کی حفاظت، زبان کو کنٹرول میں رکھے، زبان سے وہ بات نکالے جس سے آپ کی شائستگی اور نکر جائے، زبان سے وہ الفاظ نکالے کہ اگلے کہے کہ اس کی تربیت کسی نے کی ہے، اس کو کسی نے سکھایا ہے، اس کو کسی نے سمجھایا ہے۔ وہ الفاظ نہ نکالے جن الفاظ کو سن کر لوگ کہے اس سے بہتر تھا کہ میں اس آدمی سے نہ ملتا۔ راستہ بدلے، اگلی دفعہ آپ کو دور سے دیکھے تو اپنے ساتھی کو کہے کہ اس آدمی کے پاس نہیں جانا، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ بد اخلاق آدمی ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اس کے زبان ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدترین انسان وہ ہے، بدترین شخص وہ ہے جس کو لوگ چھوڑ دے، ترک کر دے، اس سے دور رہے، اس سے ڈرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ کیوں بچائے؟ اس کی بد اخلاقی، بد زبانی کی وجہ سے، اس کے جو برے الفاظ ہیں، بدترین الفاظ وہ منہ سے نکالتا ہے، ان الفاظوں سے اپنے آپ کو اس سے دور رکھے، اس سے بچائے۔ یہ بدترین شخص ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ کے شر سے، زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ جو زبان کا شر ہے یہ انتہائی بدترین شر ہے، یہ انتہائی خطرناک شر ہے۔ یہ جو زبان، اس کے جو الفاظ ہے، اس کا جو استعمال ہے، اس پر کنٹرول، یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ دوسری چیزوں سے آدمی کوشش کرے تو بچ جاتا ہے، لیکن زبان، کوئی بھی دو آدمی بات شروع کرے تو تیسرا آدمی خود اس میں شروع ہو جاتا ہے۔ دو آدمی کسی کی غیبت شروع کر دیتا ہے تو تیسرا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک محفل لگ جاتی ہے، لوگ برائی شروع کرتا ہے، کوئی حکومت کے پیچھے شروع ہو جائے، کوئی کسی پارٹی کے پیچھے شروع ہو جائے، کوئی کسی لوگوں کے پیچھے شروع ہو جائے، تو یہ سارے پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ یہ خواتین جو ہے نا اس طرح بہت کرتی ہے، لیکن اب مردوں نے بھی یہ جو خصلت ہے یہ اپنا لیا ہے، یہ بھی غیبت میں شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی برائیوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خواتین کو فرمایا کہ میں آپ کو، خواتین کو کثرت سے جہنم میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ میں دو بیماریاں ہیں۔ ایک بیماری یہ ہے کہ آپ شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، تو شوہر کو بھی نہیں کرنا چاہیے، عورت کو بھی نہیں کرنا چاہیے، دونوں طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضور نے خواتین کو فرمایا کہ آپ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وَتَكْسَرْنَ الْلَعْنَةَ، کہ آپ لعنت کی کثرت کرتے ہیں۔ بچہ ملے تو اس پر بھی لعنت، کوئی جانور ملے تو اس پر بھی لعنت، کوئی بڑا ملے تو اس پر بھی لعنت، ہر طرف لعنت ہی لعنت۔ تو یہ لعنت کہنا یہ برے الفاظ ہے، برے الفاظ کو منہ سے نہیں نکالنا چاہیے، ان الفاظ پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح ہو جاتا ہے، فرمایا
اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کر لیتا ہے، یعنی نئے دن کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، نیا دن شروع ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو انسان کے سارے اعضاء ہے، جسم کے جو اعضاء ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ جسم ہے، یہ پورا جسم، یہ زبان کے سامنے یہ ہاتھ اس طرح جوڑ لیتے ہیں، ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارا خیال رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو برا بھلا کہا جاتا ہے نا، ویسے تو نہیں کہا جاتا ہے، اس نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا تو اگلے نے بھی سنانا شروع کر دیا، اگلے نے بھی اس کو اس طرح برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ اعضاء اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور زبان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹک رہی تو ہم بھی ٹک رہ جائیں گے، اگر آپ ٹک نہ رہی تو ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنے زبان سے ٹک نکالو، اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دو، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، اپنی زبان سے کسی کی چغلی نہ کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے کہ فضول میں بھی گالیاں نہ دو۔ ہماری تو عادت بن چکی ہے نا کہ ویسے یہ گالیاں ہم دیتے رہتے بلا وجہ گالیاں دیتے رہتے، اور اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ گالیاں دیتے ہیں، میں نے کدھر گالی دی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا نا، اس حالت تک ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ گالیاں دیتے ہیں، کہتے میں نے کدھر گالی دی ہے، تو یہ بے احتیاطی ہے۔ اس لیے زبان کو اس لیے تو یہ اعضاء ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرنا، اتق اللہ فینا، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرنا، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے سزا ہمیں ملے گی، اس لیے کہ یہ زبان یہ جسم کا ترجمان ہے، یہ زبان یہ انسان کے خاندان کا ترجمان ہے، یہ زبان یہ اچائی کا بھی سبب ہے، برائی کا بھی سبب ہے۔ اگر آپ کا دشمن ہے جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، برائی ہے، اگر آپ اس کے لیے کسی کے ذریعے اس کے پاس دو چار اچھے پیغامات بھجوا دے تو بہت نرمی آ جائے گی، ماحول تبدیل ہو جائے گا، اور اگر وہ تبدیل نہیں ہوتے تو کم از کم وہ شخص تبدیل ہو جائے گا جو آپ کے درمیان میں ہے، وہ اس کو ملامت کرے گا کہ وہ تو آپ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں، کہ آپ اس کے بارے میں برائی کرتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں اچائی کرتے ہیں، آپ میں خرابی ہے، معاشرے والے خود اس کی مذمت کریں گے۔ اسی لیے زبانوں کو کنٹرول، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم کامل مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اور قیامت کے دن پھر جو ہے نا ان زبانوں پر وہ مہر لگا دی جائے گی تاکہ زبان جھوٹ نہ بول سکے، غلط بیانی نہ کر سکے۔ سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن، آج حساب کتاب والے دن، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، سیل لگا دیں گے، بند کر دیں گے۔ یہ اگر زبان بول رہی ہے نا تو اللہ کے حکم سے بول رہی ہے نا، اس میں کوئی طاقت تو نہیں ہے۔ آپ گونگے کو دیکھتے نہیں ہیں، زبان اس کی ٹک ٹاک ہے، اللہ نے وہ طاقت لے لی۔ کئی دفعہ آپ اندھوں کو دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہماری طرح ان کی ٹک ٹاک ہوتی ہے، بینائی اللہ نے نہیں ڈالی ہے تو نہیں ڈالی ہے، اللہ اس زبان کو بند کر دے گا، یہ ہاتھ کو طاقت دے دے گا، اس ہاتھ میں بولنے کی صلاحیت ہوگی۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ جو پاؤں ہے یہ گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، منہ پر سیل لگ دیا جائے گا۔ اسی لیے آج دنیا میں
زبان کی حفاظت کی جائے، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے، اور یہ جو زبان ہے یہی تو سب کا ترجمان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان صحابی ہے، عظیم صحابی ہے، بہت عظیم صحابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن بھیج رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باکمال تھے، بڑے بااخلاق تھے، حضور کی سیرت کا ایک ایک پہلو کمال سے بھرا ہوا ہے، حضور کا ایک ایک عمل کمال کا بھرا ہوا ہے۔ حضور کے لیے جو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً ایسے ہی ہے، ہر عمل میں ہر کام میں حضور نمونہ ہے، بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رخصت کر رہے ہیں، اور حضور باکمال شخصیت تھے، ہر آدمی کا لحاظ رکھنے والے تھے۔ حضور جب بھی کسی کو رخصت کرتے تھے حضور ان کے ساتھ باہر چلتے تھے، دور تک ان کو رخصت کرتے تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے۔ لیکن معاذ بن جبل کے ساتھ جب گئے ان کے ساتھ کافی سفر کیا۔ حضور معاذ بن جبل کے ساتھ 7 میل تک گئے ہیں، پیدل گئے ہیں، اور معاذ بن جبل ان کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کی۔ ان میں ایک نصیحت یہ ہے، فرمایا بہت زبردست باتیں کی، رقت آمیز باتیں کی۔ حضور معاذ کو فرماتے ہیں، اتنا طویل رخصت کیا، فرماتے ہیں شاید پھر ملاقات نہ ہو۔ تو معاذ رونے لگ گئے، حضور کو بھی رونا آ گیا۔ حضور نے فوراً منہ موڑ لیا کہ معاذ کو پتہ نہ چلے، اور فرمانے لگے یہ جو زبان ہے اس پر قابو کرنا، یہی زبان الا اخبرک بملاک کلہ، یہ سارے اعمال کا جڑ ہے یہ زبان، اس کو کنٹرول میں رکھا کرے۔ معاذ بن جبل جس عظیم الشان صحابی کو فرماتے ہیں کہ زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ جو ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں نا، یہ زبانوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کو گالی دی، اس کو برا بلا کہہ دیا، اس کی غیبت کر دی، اس کی چغلی کر دی، اس کو غلط بات پہنچا دی، یہ ہماری جو زبان یہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ دوسروں کو بات پہنچانا، یہ چغلی ہے، یہ ہمارے لیے بہت مزیدار مٹھائی بن چکی ہے۔ کسی کی غیبت کرنا یہ ہمارے لیے بہترین غذا بن چکا ہے۔ اور یہ جو غیبت ہے نا، یہ غیبت ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہمیں نہیں دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ کر کے دکھایا بھی ہے کہ کسی شخص نے غیبت کی، حضور نے فرمایا کہ آپ نے اپنے وہ بائی کا گوشت کھائے، آپ ذرا تھوک کے، جب تھوکا تو اس کے منہ سے خون نکل آیا، اس کے منہ سے نیچے خون اور گوشت نکل آیا۔ اس نے اس کو غیر محسوس کو محسوس میں تبدیل کر دیا۔ حضور کا معجزہ تھا یہ۔ تو ہم یہ گوشت، یہ قرآن میں آتا ہے نا، قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی بھی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی کے ساتھ بڑی بھی دشمنی ہو نا، جب مر جاتا ہے وہ ساری دشمنی ختم ہو جاتی ہے، اس سے بڑی محبت پیار ہو جاتی ہے کہ بھائی مر گیا، اس لیے چلا جاتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ اور رحم کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابیوں کے ساتھ یہ کیا۔ ایک صحابی تھے، ان کو رجم کر دیا گیا تھا، عظیم لوگ تھے، بہت عظیم لوگ تھے، ان سے گناہ ہو گیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہ آئے حضور کے سامنے، حضور مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ مجھے صاف کر دے، پاک کر دے، میں آخرت میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ حضور نے منہ دوسری طرف موڑا، وہ ادھر آئے، حضور نے پھر منہ ادھر موڑا، وہ پھر ادھر آئے، پھر چوتھی دفعہ پھر آئے، حضور نے کہا آرڈر جاری کر دیا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے۔ تو 2 صحابہ نے اس کی بات کر دی کہ اس کو اس طرح مار دیا گیا۔ حضور کو بات بہت بری لگی، خاموش رہے۔ راستے پہ چلتے ہوئے آگے ایک مردار گدھا پڑا ہے۔ حضور نے آواز دی، اے فلان و فلان، وہ فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟
بھاگتے ہوئے نحن زانی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ حاضر ہے حضور، حکم کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا یہ مردہ گوشت، گدے کا گوشت کا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون کھائے گا؟ حضور نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے وہ اس سے بھی بدتر تھا۔ اور حضور نے فرمایا ان کے بارے میں جن کو رجم کر دیا گیا تھا، جو پاک صاف ہو گیا تھا، فرمایا واللہ انہ لینغمس فی انہار الجنہ، اللہ کی قسم وہ جنت کے نہروں میں غوطے لگا رہے، وہ اتنے پاک صاف ہو چکے ہیں، ان کا توبہ ایسا قبول ہو چکا ہے، وہ بالکل پاک صاف جنت تک پہنچ چکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، گالیاں نہ دیں، ویسے بھی نہ دیں، اور غیبت میں شامل نہ ہو۔ ہم سب اس میں مبتلا ہے، سب مبتلا ہے۔ ایک دوسرے کو منع کرے، کوشش کرے، اور جو منع کرے اس کو ڈانٹے نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں نا، کوئی بیچارہ کیسے روکے کہ غیبتیں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بڑے مولوی آپ آ گئے۔